عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. رواہ الترمذی وقال حسن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نکاح کا اعلان کیا کرو اور اس کو مساجد میں منعقد کیا کرو اور اس پر دف بجایا کرو. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راویہ ہیں. اللہ کے رسول سے ارشاد نقل کر فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ تم نکاح کرو تو مساجد میں کرو. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نکاح کرنا عین عبادت ہے، اور عبادت مسجدوں میں اچھی لگتی ہے نا. شادی کے موقع پر دف بجانے کی اجازت ہے. دف ہے کیا چیز؟ اس کو طبلہ کہتے ہیں، جس کی ایک طرف چمڑا لگا ہوا ہوتا ہے. آج کل شادی کے موقعوں پر جو ڈھول بجائے جاتے ہیں اور گانے گائے جاتے ہیں اور عورتوں مردوں کا رقص ہوتا ہے، یہ سب ہندوانہ اور انگریزوں کا مشن ہے اور ان کا تہذیب ہے. اسلام کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگ سارے ڈانس کر رہے ہیں آج کل، اور گانا گایا جاتا ہے اور تماشا دیکھتے ہیں، اور اس میں مغرب کی آزادی، نسواں، ان کا فریب بھی ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں. اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر پھر بھی لوگ خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ نماز بھی عبادت ہے، خوشی کا موقع ہے، اس پر بھی گانا گایا جائے اور مسجد کے اندر بھی ڈانس کیا جائے. جبکہ کوئی اگر مسجد کے اندر ڈانس کرے اور مسجد کے اندر تماشا کرے اور مسجد کے اندر کوئی شادی والا کام نظام بنائے، لوگ اس کو کافر سمجھیں گے. اس لیے کہ مسجد کے اندر یہ غلط کام ہو رہا ہے، لوگ کافر کہیں گے. سارے کے سارے لوگ مفتی اعظم بن کر بیٹھ جائیں گے. کیوں؟ کہیں گے کہ ڈانس کرنا حرام ہے. وہ بھائی کیوں؟ عبادت کے بعد تو ڈانس کر رہے ہیں، مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد تو ناچتے ہیں. وہ بھائی آگے سے لوگ کہیں گے کہ یہ کفر ہے. نماز کے بعد لوگ دعائیں مانگتے ہیں، نہ کہ ڈانس کرنا ہے. تو جب ہم شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر ڈانس کرتے اور ہم گانا گاتے ہیں اور ڈھول بجاتے ہیں اور قسم قسم کے سر لگاتے ہیں، اس کو کوئی ناجائز نہیں کہتا. یہ ہمارا بے انصافی ہے اسلام کے ساتھ. بھئی جس طرح عبادت نماز ہے، اسی طرح نکاح بھی عبادت ہے. جس طرح عبادت روزہ ہے، افطاری کے وقت کسی نے گانا نہیں گایا، کسی نے کوئی پارٹی نہیں بلائی کہ آؤ ڈانس کرتے ہیں، مل کر گانا گاتے ہیں. کیوں؟ یہ حرام کام ہے، ممنوع رواج ہے. اللہ کے رسول نے جو دف کا کہا ہے، یہ پرانے زمانے کی لکڑی ہوا کرتی تھی اور یہ ڈنگ آواز اس سے آتی تھی، وہ جائز ہے. لیکن آج کل جو رسومات ہے یہ حرام ہے. تبھی تو ہمارے لیے نکاح کرنا مشکل کام بن گیا ہے. اللہ نے ہمارے لیے اس میں رکاوٹیں بنائی ہیں، اسی لیے کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے پیچھے امت لگی ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا: حجبت النار بالمکارہ. اللہ کے رسول نے فرمایا: حجبت النار بالشہوات. جہنم کو بند کر دیا گیا ہے شہوات کے اندر، کہ شہوت اٹھائیں گے، لطف اندوز ہوں گے، ناجائز کاموں میں لگ جائیں گے تو جہنم کھل جائے گی. وحجبت الجنت بالمکارہ. اور جنت کو بند کر دیا گیا ہے ناگواری چیزوں کے اندر. سردی میں کون نماز پڑھ سکتا ہے؟ لیکن مسلمان پھر بھی اٹھتا ہے، اور پانی ٹھنڈا ہو
وضو کر لیتا ہے اور نماز جیسی عظیم الشان عبادت کے پیچھے لگتا ہے۔ اور روزہ کون رکھ سکتا ہے؟ لیکن مسلمان کامل ایماندار لوگ صبح سے مغرب تک روزہ رکھ کر اللہ کو خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کے اوپر پیاس اور بھوک برداشت کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ ناگوار چیزیں ہیں، لیکن جنت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے نکاح کرنے ہم نے، اگر ہم فاطمہ والی سنت کو دیکھیں، اگر حضور کی سنت کو دیکھیں، تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آج عبادات کے اندر جتنی آسان عبادت نکاح ہے، اتنی مشکل ہم نے اس کو بنا کر ڈالا ہے۔ کیوں؟ فضول رسومات کی وجہ سے۔ یہ جہیز ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ولیمہ کی دعوت ہے، بھئی لاکھوں روپے لگتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ ولیمہ اللہ کے رسول نے ولیمہ بھی دیا ہے، سب سے بڑا ولیمہ اللہ کے رسول نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح پر ایک شاہ کو ذبح کر دیا تھا۔ شاہ بکری کو کہا جاتا ہے۔ باقی جتنے ولیمے حضور نے کیے ہیں، ہر ایک ولیمے کے اندر اللہ کے رسول نے تمر پہ گزارا کیا تھا، کھجور پر، پانی پر دسترخوان بچھایا اور کھجوریں رکھ دیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرا ولیمہ ہے۔ آج کل جو ہم رسومات برتتے ہیں، ہندو والا، سکھوں والا، یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر جہیز کا مسئلہ دیکھیں، پھر ہجوم کا مسئلہ دیکھیں، رسومات کا مسئلہ دیکھیں، گھروں کا مسئلہ دیکھیں کہ بھئی اتنا گھر ہونا چاہیے، اتنے کمرے غرفے ہونا چاہیے۔ یہ سارے غلط نظام ہے، اس لیے ہم شادی کر نہیں سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اصل مقصد یہی ہے کہ ہم دین سکھائے لوگوں کو، حضور کی سنت سکھائے لوگوں کو۔ دیکھو یہ شادی آج کل نہیں ہو رہی ہے، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ سنت آ رہی ہے، تو ہم سنت سمجھ کر کیوں نہ کریں؟ صحیح طریقے پر کیوں نہ کریں؟ اسلام کا طریقہ ہمیں کیوں برا لگتا ہے؟ اسلام کا نظام ہمیں کیوں اچھا نہیں لگتا؟ اس لیے ہم ٹوکرے دروں پہ کھا رہے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، غلط رسومات ہے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، میرج بیورو آپ کی خدمت میں لگا ہوا ایک ادارہ ہے، مثبت ادارہ ہے، با اعتماد ادارہ ہے۔ یہاں ہمارے پاس ہر قسم کے رشتے ہوتے ہیں، اور ہزاروں رشتے ہوتے ہیں، ہر برادری، ہر مسلک کے رشتے ہوتے ہیں، اندرون بیرون ممالک کے۔ روز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج ایک رشتہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ رشتے طلاق یافتہ بیگم ہے، نام ہے ان کا آمنہ بی بی، نام ہے آمنہ بی بی، والد صاحب کا نام ہے عمران علی، اور تعلیم ان کا ایم فل بیالوجی، یہ تعلیم ہے ان کا۔ ان کی ایج ہے عمر 27 برس۔ یہ اہل سنت والجماعت لڑکی ہے، اور یہ ٹیچنگ کرتی ہے، اور ماہانہ یہ کماتی ہے 50,000 تک۔ گھر اپنا ہے، ایک کنال کے اندر واقع ہوا ہے، اور برادری ان کی آرائی ہے، اور اسٹیٹ لائف ہے، ایڈریس ان کا اسٹیٹ لائف۔ اور ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اچھا پڑھا لکھا لڑکا ہو تو اس کو ترجیح دی جائے گی۔ جس کو اس رشتے کی ضرورت ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر یہ اسکرین کے اوپر آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ باقی اس کے علاوہ بھی اور بھی رشتے ہیں، اور بھی ہے، ڈیمانڈ کے مطابق آپ کو رشتے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔